میں اور میرا بھائی اکثریت کی طرح آج بھی قبرستان آئے۔ قبرستان ہم اپنے دادے کی قبر پر دعائے خیر کرنے کے لیے پہنچے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ ہمارے دادا جان کی مغفرت فرما، تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم دعا کر رہے تھے تو اچانک ہمیں ایک خوفناک آواز آئی۔ ڈر کے مارے گر گئے اور اس آواز کی تلاش میں چل پڑے۔ ہم قبروں سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس آواز کی طرف چلے۔ ہمیں اچانک ایک قبر سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو یہاں سے خوفناک آواز آئی ہے، ابھی بھی مٹی اڑ رہی ہے۔ میں دوسری جانب جا کر اپنے بھائی سے کہا دیکھو اس قبر والے پر کیا عذاب آیا، اس قبر کی دیواریں زمین میں بیٹھ گئی ہیں۔ اس قبر والے پر عذاب کیوں آیا؟ آخر اس نے کیا کیا ہوگا؟ میرے بھائی نے کہا کیوں نہ ہم اس کے بارے میں کسی سے پوچھیں۔ ہم نے قبرستان میں نظر دوڑائی کہ کوئی ایسا انسان ملے جو اس کے بارے میں ہمیں بتائے۔ ہماری نظر ایک دعا مانگتے شخص پر پڑی۔ ہم اس شخص کی طرف چلے تاکہ ہم پتہ کریں کہ یہ شخص کون تھا۔ ہم نے اس سے سلام لیا اور کہا ہم نے اس قبر کے بارے میں جاننا ہے، آپ یہاں کے رہائشی ہیں؟ کہتے ہوئے کہا میں ساتھ والے گاؤں کا ہوں۔ ہم نے اس شخص کو ساتھ لیا اور اس قبر کی طرف چلے۔ ہم اس قبر پر پہنچے۔ ہم نے اس سے پوچھا یہ کون تھا؟ اس نے بتایا یہ ساتھ والے گاؤں کا ایک دکاندار تھا، جس کی دکان پہ ایک یتیم بچہ کام کرتا تھا۔ وہ بات بات پہ اس کو مارتا اور طعنہ نوشی کرتا۔ وہ بچے پر اتنا ظلم کرتا لیکن پھر بھی بچہ آگے سے مسکراتا اور کام کرتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو وہ مارنے لگ پڑتا۔ غربت کی وجہ سے وہ اس کا ظلم ستم برداشت کرتا اور ہر بار آگے سے مسکرا دیتا اور کام کرتا۔ اس نے اتنا ظلم کیا لیکن بچہ پھر بھی اس کی دکان پر کام کرتا۔ کسی یتیم پر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، شاید اس وجہ سے اس قبر کو زمین کے ساتھ ملا دیا۔ کیوں نہ ہم اس کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کرے۔ ہم نے اپنی دعا کو مکمل کیا اور وہاں سے چل دیے۔